السلام علیکم، آر جے مزمل کمبے یوٹیوب چینل میں آپ کا خیر مقدم۔ آج اتوار 8 اگست 2021 بمطابق 28 ذی الحج 1442 ہجری۔ مقامی اخبارات سے لی گئی آج کی سرخیوں کے ساتھ ہم حاضر۔ میں ہوں آپ کا میزبان مزمل کمبے۔ سرخیوں کا آغاز کورونا وائرس سے متعلق سرخی سے کریں گے۔ سرخی ہے، دوسرے روز بھی کورونا وائرس سے کوئی اموات نہیں، 142 متاثر، 136 شفایاب۔ یکم تا 7 اگست 967 ٹیسٹ مثبت۔ سری نگر سر فہرست، 8 افراد لقمہ اجل۔ فعال معاملات کی تعداد میں اضافے کا رجحان، تعداد 1400 کے پار۔ یہ سرخی روزنامہ تعمیل ارشاد نے بطور پہلی سرخی شائع کیا ہے۔ روزنامہ تعمیل ارشاد کی ایک اور سرخی ہے، امن، خوشحالی اور اتحاد کو یقینی بنانا نوجوان پود کی ذمہ داری۔ اقوام عالم کو پیغام دینا ہوگا کہ جموں و کشمیر نے امن اور ترقی کا آغاز کیا ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا۔ پیڈل فار ڈل اور رن فار پولیتھین فری سری نگر کو ہری جھنڈی دکھانے کے بعد موقع پر خطاب۔ امریکی کمپنی جانسن اینڈ جانسن کی ویکسین کو ملی منظوری۔ بھارت میں کورونا وائرس کی دوسری لہر کی شدت میں ٹھہراؤ، 24 گھنٹوں میں 18,000 متاثر، 352 فوت۔ بمبئی کلگام میں پولیس پارٹی پر حملہ، پولیس کانسٹیبل آذجان 2 زخمی۔ کلگام میں تالاب سے عدم شناخت لاش برآمد۔ سری نگر کے کمسن لڑکے کی نعش 4 روز بعد دریائے جہلم سے برآمد۔ بانیہال میں ایم جی کنسٹرکشن سائٹ پر دھماکہ، 35 سالہ ورکر اور کم عمر لڑکا زخمی۔ یہ سرخیاں بھی روزنامہ تعمیل ارشاد نے شائع کی ہیں۔ اردو روزنامہ آفتاب کی سرخی ہے، اگست کے مہینے میں ممبران پارلیمنٹ کے 2 اہم وفود سری نگر پہنچ رہے ہیں۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سے وابستہ ممبران پارلیمنٹ یوم آزادی کی تقریبات میں شامل ہوں گے۔ ایک اور سرخی روزنامہ آفتاب کی عرس مبارک سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ حضرت بل اور آثار شریف شہری کلاش پورہ میں خصوصی تقریبات، مسلمان موئے مقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے فیضاب۔ سرحد پار کرنے والے مویشی کھیر سگالی جذبے کے تحت واپس پاکستانی فوج کے حوالے کر دیے گئے۔ یہ سرخی بھی روزنامہ تعمیل ارشاد نے شائع کی ہے۔ غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث افراد پر شکنجہ کسنا ضروری، دلباغ۔ جموں و کشمیر کے سیاسی لیڈران بدلتے ہوئے حالات کو پہچان لیں، یہ سرخی روزنامہ تعمیل ارشاد نے اپنے پہلے صفحے پر شائع کی ہے۔ روزنامہ ندائے مشرق کی ایک اور سرخی، جانسن اینڈ جانسن کی سنگل ڈوز ویکسین ہندوستان میں ایمرجنسی استعمال کے لیے منظور۔ ملک کے پاس اب کورونا کے 5 ٹیکے ہو گئے۔ مرکز ویکسین کو حقیقی زندگی میں ڈیلٹا قسم کے خلاف مؤثر قرار دیا گیا۔ اردو روزنامہ عقاب کی سرخی ہے، کورونا کے سبب یتیم ہوئے 18 سال تک کے بچوں کو ملے گا 5 لاکھ تک کا ہیلتھ انشورنس۔ عقاب کی ایک اور سرخی، پیپلز کانفرنس کو ملی بڑی تقویت، 2 سابق ارکان پارلیمان سمیت 5 لیڈر پارٹی میں شامل۔ کاروان کو مضبوط سے مضبوط تر بنانا میرا خواب، سجاد غنی لون۔ نئے خیالات اور نئی توانائی کی ضرورت، نذیر لاوے۔ جموں و کشمیر کو قیادت کی ضرورت، میر فیاض۔ کشمیری روزنامہ سنگرمال کی سرخی ہے، امن، خوشحالی تو اتحاد یقینی بناون نوجوان پوئی ہنز بڑ ذمہ داری۔ دنیاہس ہاؤن جموں کشمیرن پوشونس امنس تو ترقی ہندس دورس دست تلمت، منوج سنہا۔ پیڈل فار ڈل تو رن فار پولیتھین فری سری نگر بیون بیون تقریباً پیٹھ ایل جی سنز باوت۔ ڈسٹرکٹ لائبریری بارہمولہ پور وقار تقریبی ہن سنز مقبول فیروزی سنز گلدستہ طریقت کتاب رسم و رونمائی۔ روزنامہ تعمیل ارشاد کی ایک اہم سرخی ہے، تعلیمی ادارے مسلسل بند رہنے سے بچے موبائل پر کرتے ہیں وقت گزاری، موبائل گیموں پر خون پسینے کی کمائی بھی خرچ، قیمتی وقت بھی ہوتا ہے ضائع، والدین فکر مند۔ روزنامہ سری نگر جنگ کی سرخی ہے،
جموں و کشمیر کے حالات حکمرانوں کے دعووں کے عین برعکس، نیشنل کانفرنس، بے چینی، اقتصادی بدحالی، بے روزگاری اور خودکشیاں، مرکز کی 2 سالہ حصولیابیاں۔ ایک اور سرخی سری نگر جنگ کی، مانچوا بڈگام میں ایک جنگجو جاں بحق، دوسرا گرفتار، راجوری میں دوسرے روز بھی گولیوں کا تبادلہ جاری۔ انگریزی روزنامہ کشمیر امیجز کی سرخی ہے اوور 42,000 tribal students to get scholarship in J&K this fiscal. Learning loss due to school closure would have weakened fundamental knowledge of students, par panel. 2 rape accused held in Anantnag. انگریزی روزنامہ کشمیر ایج کی سرخی 100% ویکسینیشن of people of above 45 achieved in Kashmir. Man falls from tree dies. 80 crore Indians got free ration during pandemic. PM. Kishtwar cloud burst, 11 days on, no tracing of missing persons. Helicopter crash, searches continue for missing pilots. اردو روزنامہ کشمیر عظمیٰ کی سرخی ہے گریو مینجمنٹ واٹر اسکیم کے تحت استعمال شدہ پانی کو ذخیرہ کرنے کا منصوبہ، سری نگر اور جموں میں متعدد آبی ذخائر کی نشاندہی، کپوارہ ضلع میں 200 ٹینک موجود۔ حضرت شیخ اکمل الدین بدخشی رحمۃ اللہ علیہ کا 3 روزہ عرس آج سے، حضرت سید محمد بخاری کا عرس آج، حقانی میموریل ٹرسٹ کا خراج عقیدت۔ کووڈ ٹیکہ کاری کو لازمی قرار دیا جائے، ڈاک۔ کشتواڑ اسپتال کی سی ٹی اسکین مشین بیکار، مریضوں کا دیگر اسپتالوں کی طرف رخ کرنا مجبوری۔ کشتواڑ قصبے میں آوارہ پالتو جانوروں کا راج، ضلع انتظامیہ و میونسپل کمیٹی خاموش، تماشائی عوام پریشان۔ نئے بجلی قانون سے حقوق کی تلفی ہوگی، پاور کنٹرول سسٹم پر ریاستوں کا اختیار ہوگا، ممتا بنرجی۔ پی ایم کسان یوجنا، وزیر اعظم مودی کل اگلی قسط جاری کریں گے۔ بوتل نما مچھلیاں ممبئی کے ساحل پر نمودار۔ کولکتہ سے ممبئی جا رہے طیارے میں سانپ نمودار۔ بلوٹوتھ ایئر فون پھٹ جانے سے نوجوان کی موت۔ یہ سرخیاں روزنامہ کشمیر عظمیٰ سے لی گئی۔ اب ایک نظر عالمی سرخیوں پر۔ طالبان نے 24 گھنٹوں میں 2 صوبائی دارالحکومتوں کا کنٹرول حاصل کر لیا۔ افغان فورسز کے آپریشن میں 385 طالبان جنگجو ہلاک۔ اقوام متحدہ کے لیے میانمار کے سفیر کے قتل کے 2 منصوبہ ساز گرفتار۔ جاپان ٹرین میں خواتین پر ایک شخص کا خنجر سے حملہ، 10 زخمی۔ 9/11 متاثرین کا امریکی صدر سے تحقیقاتی دستاویزات سامنے لانے کا مطالبہ۔ امریکی جاسوسوں نے چین سے کورونا وائرس کی خفیہ معلومات چوری کر لیں، CNN۔ امریکی کوسٹ گارڈ نے تاریخ کی سب سے بڑی منشیات پکڑ لی۔ امریکی وزارت خارجہ 5 شدت پسندوں کے نام دہشت گردی کی فہرست میں درج۔ مندر کی توڑ پھوڑ کا معاملہ، پاکستان میں 20 سے زائد افراد گرفتار۔ کیلیفورنیا اور یونان کے جنگلات میں آتش زدگی سے تباہی۔ امریکی اور برطانوی شہریوں کو افغانستان چھوڑنے کی ہدایت۔ ہیروشیما پر ایٹمی حملے کو 76 برس مکمل ہونے پر تقریب۔ مکہ میں ناکارہ گاڑیاں اٹھانے کے لیے 7 دن کی مہلت۔ پاکستان 2 صحافیوں کی گرفتاری اور فواد چودھری کی مداخلت پر رہائی۔ افغانستان میں جنگ زیادہ تباہ کن مرحلے میں داخل ہو چکا ہے، اقوام متحدہ۔ افغانستان میں طالبان کے حملے، 11 شہری ہلاک، 64 زخمی۔ خانہ کعبہ اور مسجد نبی کے انتظامی امور کے عہدوں پر پہلی بار خواتین کی تقرری۔ پیگاسس سے جاسوسی، 17 صحافی اسرائیلی کمپنی کے خلاف RSF کی شکایت کا حصہ بن گئے۔ آئل ٹینکر پر حملہ، ایران ملوث تھا، G7 ممالک کا الزام۔ افغانستان نے طالبان کا انفراسٹرکچر ختم کرنے کے لیے پاکستان کی مدد مانگی۔ نواز شریف کے قانونی آپشنز، اپیلوں میں وقت لگ سکتا ہے۔ کسی بھی امریکی عہدیدار سے فوجی اڈے کے استعمال کی بات نہیں کی، معید یوسف۔ افغانستان طالبان کا نیمروز میں پہلی صوبائی دارالحکومت پر قبضہ۔ کووڈ ویکسینز ڈیلٹا وائرس کی منتقلی روکنے میں ناکام ہو سکتی ہے، تحقیق میں انکشاف۔ پابندیوں اور دباؤ کی پالیسی ایران کو اس کے حق سے پیچھے نہیں ہٹا سکے گی، صدر رئیسی۔ CNN نے ویکسین نہ لگوانے والے 3 ملازمین کو نوکری سے فارغ کر دیا۔
اب ایک نظر کھیلوں کی سرخیوں پر۔ نیرج گپتا نے ہندوستان کے لیے پہلا طلائی تمغہ جیتا۔ پلوامہ میں ضلع ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر نے والی بال ٹورنامنٹ کا افتتاح کیا۔ صحت مند رہنے کے لیے کھیلوں میں شرکت کی ضرورت، ڈویژنل کمشنر نے 5 کلومیٹر کی دوڑ کو جھنڈی دکھائی۔ لیفٹیننٹ گورنر نے پیڈل فار ڈل سائیکلوتھون کو ہری جھنڈی یوم آزادی کی تقریبات کے سلسلے میں لیفٹیننٹ گورنر نے ڈل کے کنارے سائیکل ریس اور گھنٹہ گھر چوک سے رن فار پالیتھین فری کو ہری جھنڈی دکھائی۔ سری نگر میں 3 روزہ آبی کھیلوں کا آغاز، ٹورنامنٹ میں 100 سے زائد کھلاڑیوں کی شرکت۔ شوپین میں انٹر زونل کبڈی ٹورنامنٹ، 48 سے زائد کھلاڑیوں نے مقابلے میں حصہ لیا۔ ڈوڈا میں والی بال ٹورنامنٹ کا آغاز، اننت ناگ میں رینج لیول والی بال ٹورنامنٹ کا اختتام۔ بجرنگ نے کانسا جیتا، ہندوستان نے لندن کی اپنی بہترین کارکردگی کی برابری کی۔ بی سی سی آئی نے سری لنکا سے آئی پی ایل میں ببل ٹو ببل ٹرانسفر کی اجازت۔ تیسرے دن کے کھیل ختم ہونے تک انگلینڈ 25 پر 0 آؤٹ۔ امریکہ نے مسلسل چوتھی مرتبہ باسکٹ بال میں طلائی تمغہ جیتا۔ اولمپک میں چوتھے نمبر پر آنے والے ہریانہ کے کھلاڑیوں کو 50 لاکھ کا انعام۔ نگین جھیل میں تیراکی کا مقابلہ منعقد، ناظم سیاحت کشمیر نے انعامات تقسیم کیے۔ انٹرا اسکول انڈر 19 فٹ بال ٹورنامنٹ، سلطان پورہ پٹن، دواب کا ڈنگی وچ اور بوٹنگو زینہ گیر کی ٹیمیں فاتح۔ گالزو کپواڑہ میں انڈر 16 کبڈی ٹورنامنٹ کا انعقاد، پہلے دن 400 سے زیادہ کھلاڑیوں نے حصہ لیا۔ بجرنگ پونیا نے کانسے کا تمغہ جیتا، ہندوستان کی جولی میں آیا 6واں تمغہ۔ بلغاریہ کی مکے باز سٹیوا کرسٹیوا نے طلائی تمغہ جیتا۔ اس کے ساتھ ہی مقامی اخبارات سے لی گئی آج کی سرخیاں اپنے اختتام کو پہنچتی ہیں۔ ایڈیٹر خان محسن کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔